بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی سچی اور دکھی کہانی سناؤں گی جو امیر لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ کیا وجہ تھی؟ کیوں یہ لڑکی ایسا سوچ رہی تھی؟ جاننے کے لیے کہانی اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ہمنا وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی مزید ایسی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ ایک لڑکی جس کا نام سہرش تھا۔ سہرش اپنی امی کے ساتھ رہتی تھی۔ سہرش کی امی کا نام نسرین تھا۔ نسرین ایک بیوہ عورت تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد نسرین کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہ تھا۔ نسرین کی بیٹی سہرش نے میٹرک کر لیا تھا۔ سہرش کے خواب بہت اونچے تھے۔ سہرش کے گھر میں چونکہ بہت زیادہ غربت تھی، اس لیے نسرین نے سہرش کو کہا، بیٹی میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں اور ویسے بھی مجھے اب اس عمر میں کوئی نوکری بھی نہیں دے گا۔ تو سہرش بولی، امی میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، لیکن میں نے ابھی صرف میٹرک ہی کیا ہے، اگر کہیں جاب کروں گی تو بہت کم تنخواہ ملے گی۔ تو نسرین بولی، بیٹی تو کسی کمپنی میں پتہ کر۔ تو سہرش بولی، امی دعا مانگے مجھے کوئی نوکری دے دے، ویسے مجھے تو بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو نسرین بولی، بیٹی ایسا مت بول، تیرے سامنے جب سے تیرے ابو ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں، سب رشتہ داروں نے ہماری مدد کرنی تو دور ہمیں ملنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو سہرش بولی، امی آپ فکر نہ کریں، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ پھر بہت کوشش کے بعد سہرش کو ایک آفس میں جاب مل گئی تھی۔ سہرش صبح کی گئی ہوئی رات کو 7 بجے تک گھر واپس آتی تھی۔ سہرش کو پہلے 6 ماہ تو بہت کم تنخواہ ملی تھی، لیکن پھر اس کی تنخواہ اچھی خاصی ہو گئی تھی۔ سہرش کی سوچ بہت اونچی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں اور بس میں جہاں دل چاہے خرچ کرتی جاؤں۔ سہرش کی تنخواہ 10,000 تھی اور 10,000 میں مہینے کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ ایک دن نسرین نے سہرش کو کہا، بیٹی گھر کا سارا راشن ختم ہو گیا ہے۔ تو سہرش بولی، امی میں کیا کروں؟ تو نسرین بولی، بیٹی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تم کو ابھی تنخواہ نہیں ملی۔ تو سہرش بولی، امی جب ملتی ہے تو میں آپ کو ہی دیتی ہوں نا، کیا مصیبت ہے، پتہ نہیں زندگی میں کب سکھ ملے گا۔ تو نسرین بولی، بیٹی تو ہی میرا سہارا ہے، بیٹی میں نے تو تجھ سے ہی ہر بات کرنی ہے نا۔ تو سہرش بولی، امی نہ جانے یہ ہماری پریشانیاں کب ختم ہوں گی۔ تو نسرین بولی، بیٹی تم پریشان نہ ہو، سب جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ سہرش اب 20 سال کی ہو گئی تھی اور نسرین نے سہرش کا رشتہ طے کر کے ایک چھوٹی سی منگنی بھی کر دی تھی۔ سہرش کی جس سے منگنی ہوئی تھی اس کا نام راحت تھا۔ وہ سہرش کے ساتھ ہی جاب کرتا تھا۔ وہ سہرش سے بڑے عہدے پر تھا۔ وہ سہرش کو پسند کرتا تھا، اس لیے سہرش کے گھر رشتہ لے کر آیا اور سہرش کی امی مان گئی تھی۔ ایک دن سہرش اپنی امی کو کہنے لگی، امی آپ نے کیوں میری منگنی راحت سے کر دی ہے؟ تو نسرین بولی، بیٹی ان کے گھر کے حالات ہم سے تو اچھے ہیں۔ تو سہرش بولی، خاک اچھے ہیں، ہمارے جیسے ہی ہیں۔ راحت اکثر سہرش سے ملنے ان کے گھر آ جاتا تھا۔ راحت کو پتا تھا کہ سہرش کی سوچ کیسی ہے، پھر بھی وہ سہرش سے محبت کرتا تھا۔ راحت سہرش کو ہر قیمت پر بس خوش رکھنا چاہتا تھا۔ ایک دن راحت سہرش کے گھر اس سے ملنے آیا تو نسرین نے سہرش کو بتایا، بیٹی راحت آیا ہے۔ تو سہرش بولی، امی آپ نے اس کو کہنا تھا کہ وہ سوئی ہوئی ہے۔ اتنے میں راحت سہرش کے کمرے میں آ گیا اور سہرش کو بولا، سہرش میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں۔ تو سہرش نے بڑی بے چینی سے راحت سے گفٹ لے لیا اور بڑی بے صبری سے اسے کھولنا شروع کر دیا تھا۔ جب سہرش نے دیکھا تو وہ گولڈ کے ایئرنگ تھے۔ سہرش انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی
اور بولی راحت یہ تم نے کیسے لے لیے ہیں، تمہاری تو اتنی تنخواہ بھی نہیں ہے۔ تو راحت بولا ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں تمہارے لیے اوور ٹائم کام کر رہا تھا۔ بجائے کہ سہرش اس کی اس بات پر خوشی کا اظہار کرتی، بولی تبھی تو میں بھی سوچ رہی تھی کہ تم نے کیسے یہ ایئرنگ خرید لیے ہیں۔ اس نے راحت کو بھی کہہ دیا، راحت تم جانتے ہو کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے ہونے والے شوہر کے پاس اتنی دولت ہو کہ میں جو بھی چاہوں میں وہ خرید سکوں۔ تو راحت بولا سہرش تم فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے کوئی اور کام بھی تلاش کر لوں گا۔ تو سہرش نے راحت کے جذبات کی قدر نہ کرتے ہوئے کہا، کتنا کام کرو گے تم میری خاطر؟ راحت جن لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے نا، ان کو ہماری طرح اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ راحت پھر اپنے گھر آ گیا تھا اور گھر آ کر سوچنے لگا میں سہرش کے لیے کیا کروں جس سے وہ خوش رہے۔ پھر ایک دن سہرش کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو نسرین بولی بیٹی دیکھ راحت ہوگا۔ تو سہرش بولی امی یہ کیا جب چاہے منہ اٹھا کر ہمارے گھر چلا آتا ہے، آج میں اس کو بتاتی ہوں۔ جب سہرش نے دروازہ کھولا تو وہ بولنے ہی لگی تھی کہ سامنے والے کا چہرہ دیکھ کر کچھ نہ بولی، کیونکہ دروازے پر راحت کی بجائے مقدس کا کزن احمد کھڑا تھا۔ احمد لندن سے آیا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں میں 2 بڑے بڑے بیگ پکڑے ہوئے تھے۔ احمد بولا چچی جان ہیں گھر میں؟ تو سہرش احمد کو دیکھ کر دنگ رہ گئی اور منہ سے بولنے کی بجائے منہ کھلا چھوڑ کر بس سر کو ہاں میں ہلانے لگی۔ احمد گھر کے اندر آ گیا اور اپنی چچی کو سلام کیا اور بولا چچی جان میں کچھ دن آپ کے گھر رکوں گا، میں نے ایک گھر پسند کیا ہے، وہ میں نے خرید لیا ہے۔ اس گھر میں کچھ کام ہونے والا تھا تو میں نے سوچا کہ کچھ دن آپ کے گھر میں رہ لوں۔ تو نسرین بولی بیٹا کوئی بات نہیں، یہ بھی تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ سہرش احمد کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اگلے دن سہرش احمد کے ساتھ باہر گئی تو احمد نے اسے بہت سارے نئے کپڑے اور کافی چیزیں لے کر دی تھی۔ گھر آ کر سہرش اپنی امی کو بولی امی دیکھیں احمد نے مجھے کتنے مہنگے والے کپڑے لے کر دیے ہیں۔ امی میں آپ سے ناراض ہوں، آپ نے میری منگنی راحت کے ساتھ کر دی ہے، مجھے تو احمد جیسا شوہر چاہیے تھا۔ تو نسرین بولی سہرش تم کیا بول رہی ہو؟ تو سہرش بولی امی سچ ہی تو کہہ رہی ہوں۔ امی دیکھیں یہ کپڑے کتنے مہنگے ہیں، آج تک راحت نے کبھی ایسے کپڑے لے کر دیے ہیں کیا؟ تو نسرین بولی سہرش بس بھی کر دو، تم تو ہر وقت راحت کی برائیاں ہی بیان کرتی رہتی ہو، اور ایک وہ راحت ہے جو تمہیں خوش کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتا ہے۔ تو سہرش بولی امی آپ کیا ہر وقت راحت کو یاد کرتی رہتی ہیں، دنیا میں اور کئی لوگ ہیں جو راحت سے زیادہ امیر ہیں۔ پھر کچھ ہی دن بعد سہرش کا برتھ ڈے تھا اور راحت سہرش کے لیے تحفہ لے کر آیا۔ سہرش تیار ہو رہی تھی، راحت سہرش کے پاس آیا، اسے برتھ ڈے وش کیا اور بولا اچھا ہوا سہرش تم تیار ہو چکی ہو، چلو آج تمہارا برتھ ڈے کہیں باہر جا کر مناتے ہیں، اور یہ تمہارا تحفہ۔ راحت سہرش کو تحفہ دے رہا تھا پر سہرش نے تحفہ لینے سے انکار کر دیا تھا اور بولی راحت میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے نہیں بلکہ احمد کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوں۔ تو راحت بولا سہرش جب سے احمد آیا ہے میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم مجھ سے جان چھڑوا رہی ہو۔ تو سہرش بولی راحت اب تمہارا اور میرا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ تو راحت بولا سہرش یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو سہرش بولی بہت جلد میں احمد کے ساتھ شادی کرنے والی ہوں۔ تو راحت بولا سہرش یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی۔ تو سہرش بولی میری زندگی ہے، میں جس کے ساتھ چاہوں گزار سکتی ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ وہ تو میری امی نے زبردستی تمہارے ساتھ میری منگنی کر دی ہے، ورنہ میں تو شروع سے ہی کسی امیر لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو راحت کو غصہ آ گیا اور وہ اپنے گھر واپس چلا آیا۔ اس کے بعد سہرش احمد کے ساتھ باہر گھومنے چلی گئی تھی۔ جب احمد سہرش کو ایک ہوٹل میں لے کر گیا تو
تو سہرش بولی احمد تم نے مجھے کوئی تحفہ نہیں دیا۔ تو احمد بولا تم مانگو، تم کو کیا چاہیے؟ تو سہرش بولی احمد تم کب میری امی سے بات کرو گے؟ میں تو کہتی ہوں تم آج ہی امی سے اپنی اور میری شادی کی بات کر لو اور یہی میرے لیے میرا تحفہ ہوگا۔ تو احمد بولا نہیں، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں جس لڑکی سے محبت کرتا ہوں اس سے ہی شادی کروں گا، اور ویسے بھی میں کیوں تمہاری جیسی لڑکی سے شادی کروں جس کو پیار کا پتہ ہی نہیں کہ پیار کیا ہوتا ہے، اور جب تم اتنی محبت کرنے والے راحت کو چھوڑ سکتی ہو تو پھر میں کیا چیز ہوں، اور ویسے بھی تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو۔ سہرش کو احمد کی باتیں سن کر بہت غصہ آیا۔ اسے اب احساس ہو گیا تھا کہ اس نے اتنا پیار کرنے والے منگیتر کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر سہرش جب اپنی امی کو لے کر راحت کے گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ راحت کا نکاح ہو چکا ہے۔ سہرش نے راحت کے پاؤں پکڑے کہ مجھے معاف کر دو اور مجھے اپنا لو، لیکن راحت نے سہرش کو کہا سہرش اب میری زندگی اور دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سہرش بہت روئی کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ سہرش لالچ میں آ گئی تھی، وہ احمد سے صرف اس لیے شادی کرنا چاہتی تھی کہ احمد ایک امیر آدمی ہے۔ سہرش نہ تو ادھر کی رہی تھی اور نہ ہی ادھر کی۔ اب سہرش پچھتا رہی ہے کہ مجھے راحت کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب پچھتانے کا فائدہ جب سب کچھ خود ہی اپنے ہاتھ سے برباد کر لیا تھا۔ کیا سہرش کی سوچ کی وجہ سے جو اس کے ساتھ ہوا کیا وہ ٹھیک تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔